سورہ البقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنے عورتوں کے قریب نہ جانے کی۔ یولون، ہم نے کل قسم کے بارے میں پڑھا تھا عمومی طور پر کہ ایک قسم وہ ہوتی ہے، قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور یمین قسم کو بھی کہتے ہیں۔ تو یمین لغو، بیہودہ بلا وجہ قسم کی قسم ہے، جیسے عمومی گفتگو میں کوئی بندہ عادتاً قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ دوسری تھی یمین غموس، کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے جان بوجھ کر۔ اور تیسری تھی یمین منعقدہ، زمانہ مستقبل کے حوالے سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اور اس کے توڑنے کے اوپر کفارہ ہے، اور کفارے کا ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ وہ 10 مسکینوں کا کھانا یا 3 روزے رکھنا ہے۔ اب یہاں پر بات قسم سے آگے چل پڑی، چونکہ بیان خواتین کے مضامین کا ہو رہا تھا۔ وہ مرد حضرات، وہ شوہر حضرات جو اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے بس۔ اگر 4 ماہ گزر گئے اور وہ اپنی قسم پہ برقرار رہے اور اپنی بیوی کے قریب نہ گئے تو بیوی کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا، طلاق بائنہ۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر وہ اپنی قسم سے لوٹ آئیں، یعنی کہ 4 مہینے نہیں گزرے، اس سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے قربت اور تعلق قائم کر لیا، تو ہوگا کیا؟ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا، نکاح برقرار رہے گا۔ قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور نکاح برقرار رہے گا۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے اپنی قسم سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے، اپنی قسم کا وہ کفارہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو انہوں نے ایک عزم کر لیا تھا، ایک ارادہ قسم کھا لی تھی، اس قسم کے کفارے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف فرما دے گا، اور جو رشتہ ازدواج اور نکاح ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ آپ نے ایک لفظ پہ غور کیا ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص 4 ماہ قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے، 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہم شادیاں کرتے ہیں لیکن شادیوں کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے۔ شریعت میں جس چیز کو کیا جاتا ہے، جو کام ہم پر فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی اسی اعتبار سے فرض، واجب و سنت ہوتا ہے۔ ایک شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہے، ایک بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، خدا نخواستہ گھر میں کوئی نزاع اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے، اس کے حل کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں مذکور ہیں۔ اور پھر خدا نخواستہ اگر آپس میں نباہ کرنا ممکن نہیں رہا، مصالحت کی تمام تر کوششوں کے باوجود فریقین راضی نہیں ہو پا رہے ہیں اور اس رشتے کو چلانا مزید بگاڑ کا باعث بن رہا ہے، نوبت طلاق تک آپ پہنچیے، تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر ہم عام طور پر ڈسکشن نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کریں تو لوگ کہیں گے جی مولانا صاحب شب بولے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم تو ابھی جڑنے کی شادی کی بات ہو رہی ہے، آپ نے طلاق کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ وہاں پہ بھی لوگ بات نہیں کرنے دیتے۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ خطبات جمعہ اور خطبات کا موضوع جو ہے وہ اس طرف کے معاشرتی معاملات جو ہمارے ہیں خاندانی، اس کو کم موضوع بنایا جاتا ہے۔ اور میں جو اب اس درس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لمبی بات کریں، ایک بات کو فوکس کروں گا، کاش کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے، خدا نخواستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اس کے لیے 3 طلاقیں دے کر طلاق مغلظہ، طلاق قطعی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعد میں اگر کسی وجہ سے پچھتاوا ہو جائے اور لوٹنا چاہے تو آپ نے پلٹنے کا باعزت رستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، آپ نے رجوع کرنے کا کوئی باعزت طریقہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہاں کوئی جھگڑا ہوتا ہے
تو انسان جو شوہر ہوتا ہے جذباتیت کا مارا ہوا، وہ کوئی 3 طلاقوں سے پہلے اس کو رکتا ہی نہیں، اس کی بریک ہی نہیں ہے کوئی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یار میں نے رشتہ ختم ہی کرنا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ 1 طلاق دیں اور 3 ماہ کے لیے عدت ہو جائے گی۔ وہ 3 ماہ بڑے ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، معاملات کو سنبھالنے کے لیے، یہ جو جوش ووش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصے مجھ کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ پھر شادی شدہ شخص، اس کی ماں، اس کی خالہ، عام طور پہ ہماری شادیاں خاندانوں کے اندر ہوتی ہیں، پھر خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہونے لگا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا، چچیاں ناراض، پھوپھیاں ناراض، خالائیں ناراض، یا پھر بچے اگر انسان کے بیٹا بیٹی ہو جائے تو ایک اور نیا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس بچے کا کیا بنے گا، ہم تو رشتہ توڑ رہے ہیں۔ پھر وہ آ جاتے ہیں ترلوں پر علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، یہ کوئی رستہ نکال دیں، کوئی رستہ نکال دیں۔ شریعت علماء نے تو نہیں بنائی، شریعت تو اللہ رسول کی بنائی ہوئی ہے۔ وہاں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے گا تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور جگہ نکاح نہ کرے، اور وہاں سے فارغ ہو کے ادھر گزار کیا تو پھر ادھر آ کے نکاح کرے گی۔ آخر اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ یہاں پہ تھوڑا سا انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، اور اگر رشتے کو خدا نہ خواستہ بات ختم کرنے تک نوبت آ گئی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا بتایا گیا کہ آپ پاکی کے دنوں میں، طہر کے دنوں میں، جب عورت ایام میں ہے، پاکی کے دنوں میں نہیں ہے، ان دنوں طلاق دینا حرام ہے۔ طلاق ہو جائے گی لیکن کام حرام کیا آپ نے، طلاق ہو جائے گی لیکن جو عمل آپ نے کیا یہ حرام ہے شریعت میں۔ تو پاکی کے دنوں میں طلاق دینی چاہیے، اور پھر 3 ماہ کا ویٹ کر لیں۔ جب 3 ماہ گزر جائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ عدت میں آپ نے رجوع نہیں کیا تو خود بخود وہ طلاق کنفرم ہو جائے گی۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا کہ آپ جب چاہیں اس سے دوبارہ نکاح پڑھوا کے نکاح کر سکتے ہیں، زندگی میں جب چاہیں اسی عورت سے آپ دوبارہ نکاح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک رستہ کھلا رہتا ہے آخر میں۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ گھروں کو جوڑ کے رکھے، رشتوں میں محبتیں رکھے، گھروں کو آباد رکھے، لیکن اگر نوبت کوئی ایسی پہنچ جاتی ہے تو پھر طریقہ کار وہی اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں دین نے عطا فرمایا ہے۔ میں پھر ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہا تھا کہ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے قریب نہ جانے کی، 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر پلٹ آئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے نہیں میں نے قریب نہیں جانا، بس میری طلاق ہے میری طرف سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا، ہر کچھ سنتا ہے وہ اور سب کچھ جانتا ہے، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا، اس سارے معاملات کو وہ جانتا ہے۔ اس کے اندر نا انصافی کس کی ہے، ظلم کون کر رہا ہے، مظلوم کون ہے، یہ ساری باتیں خدا کو پتہ ہے۔ اب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جا کے اپنا معاملہ پیش کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے اور اس پر اپنی زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔